بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، مؤلفه ڈاکٹر صلاح الساوی. ہم لوگ منہج تلقی کے اندر ثوابت کا مبحث پڑھ چکے ہیں اور اس وقت منہج تلقی سے متعلق جو متغیرات ہیں وہ پڑھیں گے. صفحہ نمبر ہے کتاب کا 74. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو چیز متغیرات سے مراد ہے کہ اٹ کوڈ ویری، مطلب پرسن ٹو پرسن، ایک فقیہ ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اجماع میں ایک اصولی بات تو ہم پیچھے طے کر چکے، وہ ثوابت میں آئی ہے، لیکن اجماع کی جو ماہیت ہے وہ جو اصول شریعہ میں مانی جائے گی، اصول شریعت میں وہ کیا ہے؟ کیا وہ صحابہ کا اجماع ہے صرف، یا یہ ہے کہ پہلے 3 زمانوں کا اجماع ہے، یا اہل مدینہ کا اجماع ہے؟ اہل مدینہ کا اجماع بھی کیا اجماع ہوگا اور لازم ہوگا؟ بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ اہل مدینہ کا اجماع بھی اجماع ہے. اچھا، یا یہ ہے کہ کسی بھی زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں اس دور کے مجتہدین کا اگر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ اجماع ہے، جیسا کہ یہ جمہور کی رائے ہے. یعنی اجماع پر اتفاق ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک رائے یہی ہے کہ یہ صرف صحابہ ہی کا اجماع ہے، ایک رائے یہ ہے کہ نہیں 3 ادوار کا اجماع ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ اہل مدینہ کا اجماع ہے، اور ایک جو جمہور کی رائے ہے البتہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی دور کے علماء اگر اتفاق کر لیں کسی چیز پر تو وہ اجماع ہے. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ جو ہے ہو گیا، ہم نے متغیرات میں ذکر کر دیا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اجماع کو قبول کرنا واجب ہے، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن جو اجماع کا منکر ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر یہ متغیرات میں سے ہے، اس پر آراء ایک سے زیادہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مؤلف، منکر الاجماع من اہل العلم من ذهب الى تکفیرہ. اہل علم سے ایسے بھی ہیں جو منکر اجماع کی تکفیر کی طرف گئے ہیں. ومنہم من نازع فی ذلک، اور اہل علم ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. وفصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ، البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی تفصیل کی ہے. فقال، تو کہا، وقد تنازع الناس فی مخالف الاجماع، اہل علم نے اختلاف کیا ہے مخالف اجماع کی بابت. حل یکفر، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ علی قولین، 2 قول کے اوپر ہے معاملہ. والتحقیق، اور صحیح تر بات یہ ہے، تحقیق کی بات یہ ہے، ان الاجماع المعلوم یکفر مخالفہ کما یکفر مخالف النص بترکہ. جو اجماع بہت معلوم ہو نا، بہت معلوم، زبان سے عام ہو، اس کا مخالف کافر ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک نص کا مخالف اس کو چھوڑنے کی صورت میں، یعنی اس کو رد کرنے کی صورت میں کافر ہو جاتا ہے. لیکن هذا لا يكون الا فيما علم ثبوت النص به، لیکن یہ وہیں پر ہوگا جہاں نص کا ثابت ہونا معلوم ہو، ورنہ صورت دیگر نص کا بھی منکر کافر نہیں ہوگا، تو نص کا بھی معلوم ہونا ہی ضروری ہے. واما العلم بثبوت الاجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع. یہ وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے، رہ گیا یہ کہ اجماع کا ثابت ہونے کا جو ہے وہ معلوم ہونا کسی ایسے مسئلے میں جس کے اندر نص نہ ہو تو ایسا ہوتا ہی نہیں، یعنی اجماع کسی نہ کسی نص پر ہی ہوتا ہے. وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْلُومِ فَيَمْتَنِعُ تَكْفِيرُهُ، البتہ رہ گیا وہ اجماع جو معلوم نہیں ہے، زبان زد عام نہیں ہے، تو ایسے اجماع کے منکر کو کافر کہنا جو ہے نا وہ کچھ ایسی درست بات نہیں ہے. یہ ابن تیمیہ نے اس کو کہا ہے کہ اہل علم کے ہاں تحقیق کی بات یہ ہے. خود یہ بھی بات یہ ہے کہ یہ بھی بہرحال رائے ابن تیمیہ ہی کی ہے. اس مسئلے میں اگر ایک سے زیادہ مواقف ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی. اگلی بات، الادلۃ المختلف علیہا عند الاصولیین. اصولین سے مراد ہیں اصول فقہ کے علماء جو ہیں، ان کے ہاں جو ادلہ مختلف فیہا ہے، ظاہر ہے وہ متغیرات میں آئیں گی.
ادلہ شرعیہ جانتے ہیں؟ ادلہ شرعیہ ہم کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے شریعت کی دلیل لی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں جو 4 چیزیں ہیں وہ ہم نے کہا کہ وہ متفق علیہ ہیں، 4 چیزیں متفق علیہ ہیں اہل سنت کے نزدیک، ٹھیک ہے جی؟ اور اہل سنت ہی کے ثوابت ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اچھا، جو باقی کے جو ادلہ شرعیہ ہیں ان کے اوپر اختلاف ہے، علماء کے بہت سارے لوگ ایک چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ دلیل بنتی ہے، تو بہرحال ایک تعداد ایسی ہوگی جو اس کو دلیل نہیں بھی بنائے گی۔ اچھا، اب اس میں مثلاً کیا ہے؟ استحسان۔ یہ ظاہر ہے ہماری اصول فقہ کی تو کلاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم چیزوں کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا سا اندازہ ایک طالب علم کو ہو بھی جانا چاہیے کہ استحسان مثلاً کس کو کہتے ہیں۔ استحسان میں اگر ہم مطلب موٹی بات کرنا چاہیں تو 2 صورتوں کو استحسان فقہا کے ہاں کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک قیاس خفی کو ایک قیاس جلی پر ترجیح دے ڈالنا، اس بنیاد پر کہ مجتہد کو اس قیاس خفی کے اندر کوئی قوت نظر آ رہی ہے وہ قیاس خفی، اس کے اندر جو ہے اس کو ایک قوت نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری جو ہے نا وہ اس کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک حکم کلی سے ایک حکم جزئی کو مستثنا کر دینا، جس کی دلیل ایک مجتہد کو زیادہ قوی نظر آتی ہو۔ اس کی مطلب ہے کہ ہم مثال ایک تو دے دیتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قیاس جو ہے استحسان جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلوم حدیث ہے، اور وہ بہرحال ایک قاعدہ کلیہ ہی اس سے اخذ ہوتا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہی لانا مدعی پر ہے، اور اگر مدعی گواہی نہیں لے کر آتا تو جو مدعا علیہ ہے، جو مطلب انکاری ہے اس کے دعوے کا، تو پھر وہ قسم اٹھائے گا۔ تو ظاہر ہے جو مدعا علیہ ہے وہ تو یعنی مراد یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ قسم نہیں اٹھائے گا، اور جو مدعا علیہ ہے وہ گواہی نہیں لائے گا، اس پر گواہی ہے اور اس پر قسم ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایسا ہو گیا کہ خرید فروخت ہوئی، ایک بائع ہے ایک مشتری ہے، اور ابھی چیز جو ہے وہ مشتری کے قبضے میں نہیں آئی ہے، اس سے پہلے ہی ان کے مابین یہ اختلاف ہو گیا ہے، مثلا وہ جو بیچنے والا ہے بائع وہ کہتا ہے میں نے 100 روپے کی بیچی ہے، تو جو مشتری ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں 90 روپے کی لی تھی، سودا 90 روپے کا ہوا تھا، وہ کہتا ہے سودا 100 کا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ دونوں قاضی کے پاس آگے ہیں اور اپنے اپنے اس کے ساتھ، تو قاضی دونوں کو ہی قسم اٹھوائے گا۔ فقہائے حنفی زیادہ استحسان کی طرف کو فقہائے حنفی ہی زیادہ جاتے ہیں، تو فقہائے حنفی کہتے ہیں کہ یہاں پر قاضی جو ہے وہ دونوں کو ہی قسم اٹھائے گا۔ اچھا، یہاں پر جو قاعدہ کلیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مدعی ہے وہ بائع ہے، بائع مدعی بنے گا نا، کیونکہ جہاں تک تو ہے 90 روپے وہ تو دونوں کے ہاں تسلیم ہے نا، مطلب ہے جو مشتری ہے 90 روپے کو تو وہ بھی مانتا ہے، اور جب یہ 100 روپیہ کہہ رہا ہے تو اس میں 90 روپے تو خود بخود آ گئے نا، تو 90 روپے تو متنازع علیہ نہیں ہے، فرق ہے 10 روپے کا، 10 روپے کا دعوے دار یہ ہے نا، وہ تو اس کا انکاری ہے، تو اس کی جو صورت بنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 10 روپے کا ایک دعویٰ ہے، اور دعوے والے پر اصولاً یہ ہے کہ یہ کوئی وہ نہ ہو، گواہی وہ اس کو گواہی لانا ہوگی، اگر گواہی نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ قسم اٹھانا ہوگا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ مطلب الجھا ہوا اور پیچیدہ ہے، اور اس کثرت سے ایسے مطلب پیش آ سکتا ہے، فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ اس کو مدعی سمجھنا اس مسئلے میں
یہ مطلب قیمت پر اختلاف ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ ان اصولوں کی بنیاد پر اس کو مدعی بنا دیں، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ سودا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے کا، اس لحاظ سے ہمارے نزدیک دونوں بالکل ایک برابر ہیں۔ یہاں مطلب ایک چیز کو ترجیح دینا اور صرف اس کو کہنا کہ تو ہی قسم اٹھا اور اسے کہنا تو ہی دلیل لا اس پر یا گواہی لے کر آ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے نا وہ قاعدہ کلیہ سے اس بات کو استثناء کر دیں گے، اور استحسان ہوتا ہے ایک چیز کو اچھا سمجھنا، استحسان کرنا، ایک چیز کو مناسب تر، درست تر، صحیح تر جو ہے وہ جاننا۔ تو یہ جو ہے اس کی انہوں نے مثال دی ہے۔ دوسری فقہاء کے حنفیہ اس کی مثال استحسان کی یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصلاً تو یہ ہے کہ قیاس ویسے یہ کہتا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہو اس کا جو جھوٹا ہے، سؤر عربی میں اسے کہتے ہیں، سؤر جھوٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، اس کا جو جھوٹ ہے وہ بھی حرام ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی پلید ہو۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ ہے کہ یہ جو شکاری درندے ہیں، یہ ہو گیا شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، بھیڑیا ہو گیا، تو اس کا جو جھوٹ ہے وہ تو جو ہے نا وہ حرام بھی ہے، پلید بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شکاری پرندہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں کہتے۔ اگر شکاری پرندہ کسی چیز میں باز ہے، چیل ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ کسی چیز اس نے پانی پیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایسا نہیں کہتے۔ قیاس کیا ہے؟ کہتے ہیں قیاس یہ ہے کہ شکاری پرندہ کا بھی وہی حکم ہو جو شکاری درندے کا ہے، البتہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس پر وہ نہیں کرتے، اس کو اس قیاس سے نکال دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درندہ ہے وہ زبان ڈالتا ہے جب پیتا ہے، یہ جو ہے یہ چونچ میں بھرتا ہے، اور اس سے وہ جو ہے نا اپنے اندر کی جو غلاظت ہے اس طریقے سے نہیں برتن میں ڈالتا ہے، اس طریقے سے وہ ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا قیاس سے اس کو مستثنیٰ کر دیا، تو قاعدہ کلیہ سے اس کو ہم نے نکال دیا۔ یہ دو مثالیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اس چیز کو جو ہے وہ استحسان کہتے ہیں فقہاء حنفیہ۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب مثلا استحسان ہے، اس کو فقہاء حنفیہ مانتے ہیں، فقہاء مالکیہ بھی مانتے ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ امام مالک سب سے زیادہ استحسان کی طرف ہو جاتے ہیں، اور کسی درجے میں امام احمد بن حنبل بھی مانتے ہیں۔ امام شافعی استحسان کو نہیں مانتے، بلکہ بعض ایسی بھی روایات آتی ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی، ٹھیک ہے، تو یہ استحسان شریعت سازی ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ مختلف ہی ہیں۔ اسی طریقے سے استصحاب ایک اور دلیل شرعی ہے۔ استصحاب کا موٹا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اسی پوزیشن پر ہی ماننا جب تک کہ اس سے برعکس اس کا ہونا ثابت نہ ہو، اس کو استصحاب کہتے ہیں۔ کسی چیز کا اپنی اصلی حالت پر ہی برقرار رکھا جانا تا وقتے کہ اس سے ادروائز ثابت نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک چیز جو ہے مطلب اصل یہ ہے کہ چیزوں میں وہ حرام نہ ہو، حلال ہوں، جب تک کہ ان کا حرام جو ہے نا وہ ہونا وہ واضح نہ ہو۔ اگر جو ہے اصل یہ ہے کہ کسی بندے پر کوئی وہ جو ہے کانسیکوینس نہ ہو، جسے کہتے ہیں براءہ، اصل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر براءت ہو، الا یہ کہ اس کا جو ہے وہ کوئی کسی جرم میں جو ہے وہ ملوث ہونا یا اس پر کسی مالی حق کا جو ہے وہ ہونا، تو یہ اس مطلب تو اس طرح کی چیزوں میں یہ استصحاب کہتے ہیں۔ تو اکثر فقہاء کے ہاں استصحاب ایک باقاعدہ دلیل ہے، چند ایک فقہاء ہیں جو استصحاب کو دلیل نہیں مانتے۔ مصالح مرسلہ یہ بھی ایک دلیل ہے، اور فقہاء کی اکثریت کے ہاں مصالح مرسلہ دلیل میں نہیں جاتی ہیں۔ اس میں بس اتنی سی وضاحت کر دیں کہ مصالح جو ہیں وہ کہتے ہیں مرسلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں مصالح تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک مصالح معتبرہ ہیں، وہ جو نص ہی نے ایک چیز کو مصلحت کی ہے، ہر نص اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ
معتبر ہے، مطلب ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی جو شریعت کے احکام ہیں، ہدایات ہیں، تو وہ حتیٰ کہ اگر ایک چیز مباح بھی ہے تو وہ بھی اس درجے کے اندر وہ مطلب دین کا تقاضا ہے یا دین نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہے مصالح معتبرہ، وہ مسئلے ہیں جن کو دین نے مانا ہے، دین نے کنسیڈر کیا ہے۔ اچھا، ایک ہے مصالح ملغات۔ ملغات کا مطلب جن چیزوں کو یہ الغاء سے ہے، جن چیزوں کو شریعت نے نہیں مانا، جن چیزوں کو شریعت نے کینسل کیا ہوا ہے، شریعت نے رد کیا ہوا ہے، شریعت نے مطلب شراب ہے، یہ مسکرات ہیں، نشاور چیزیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر کوئی بندہ کہتے ہیں اس کے اندر فائدہ ہے، قرآن مجید نے بھی کہا کہ فائدہ تو ہے شراب کے اندر، جوئے کے اندر، فیہما اثم کبیر ونفع واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر اگر کوئی فائدہ ہے تو شریعت نے ان کا الغاء کیا ہے، تو یہ مصالح ملغات ہو گئی۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں تو شریعت خود بتائے گی نا، جو مصالح معتبرہ ہے وہ بھی نص بتائے گی، اور جو مصالح ملغات ہیں وہ بھی نص خود بتائے گی۔ اچھا، مرسل ہوتا ہے چھوڑنے کو، آپ کو پتہ ہے یہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کو ارسال کہتے ہیں، ارسال الیدین، ہاتھ چھوڑنا۔ تو مرسل کا مطلب ہے جن چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، یعنی شریعت نے نہ تو ان کو معتبر کہا ہے نہ ان کو ملغات کہا ہے، شریعت ان سے خاموش ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے شریعت خاموش ہے، شریعت نے ان کے اوپر اپنی کوئی ورڈکٹ نہیں دے رکھی ہوئی، مگر ہمیں وہ مطلب ہے عقل سے، سمجھ سے وہ چیزیں فائدے کی نظر آتی ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کر لیا جائے، تو اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ تو کسی وقت صرف مصلحہ بھی کہتے ہیں، لیکن جب مصلحہ بھی کہا جائے تو اس سے مراد ہی ہوتی ہے مصلحہ مرسلہ، کیونکہ اگر وہ مصلحہ ویسے ہے مگر شریعت نے اس کو نہیں مانا ہوا، فائدے کی بات ہے، تو وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اور اگر وہ شریعت نے ہی اس کو مانا ہوا ہے تو پھر دلیل مصلحت نہیں ہے بلکہ دلیل نص ہے۔ وہاں پر جب نص آ گئی تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر مصلحت ہے؟ تو ٹھیک ہے، مصلحت ہے تو اچھی بات ہے، مگر دلیل اس سے قوی تر خود نص ہے۔ تو کسی وقت صرف آپ مصالح کہتے ہیں اور کسی وقت زیادہ ایکوریٹ ہونے کے لیے مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مصالح مرسلہ ہیں یہ بھی بہرحال متفق علیہ نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، فقہا کا ایک بہت بڑا فریق اس کو مانتا ہے، اور ایک فریق ایسا ہے جو بہرحال مصالح مرسلہ سے دلیل نہیں لیتا۔ اچھا، سد الذرائع، یہ کہ ایک چیز کا راستہ ہی مسدود کر دینا۔ اچھا، وہ چیز فی نفسی ہی جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، لیکن اس سے جو چیز برآمد ہونے کا قوی تر امکان ہے وہ حرام ہے، تو اس وجہ سے ایک حلال ہی پر کسی جگہ پر ہم ناکے لگا دیں گے، کیونکہ وہ روٹ جو ہے آگے حرام کی طرف کو جا رہا ہے۔ اس کی جو موٹی مثال لیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی شراب کی بھٹی ہے، تو اس کو انگور بیچنا حرام ہے، اگرچہ انگور بیچنا فی نفس ہی مباح ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حرام استعمال کرے گا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کریں۔ اسی کی روح سے میں نے بہت سارے عرب علماء کے فتاویٰ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں بینک کو اپنی بلڈنگ جو ہے وہ کرائے پر دینا حرام ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور ویسے اجارہ جو ہے حلال ہے مگر اس میں اس کا جو استعمال ہوگا وہ حرام ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں فتنے کے وقت اسلحہ بیچنا جو ہے یہ فقہا اس کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ فتنے کے وقت جب مسلمانوں کے آپس میں لڑائی بڑھائی ہو رہی ہو، مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی، تو اس وقت اسلحہ بیچنے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، تو اس کو ہم سد الذرائع کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی بدماش ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ قاتل ہے، ڈکیت ہے، کوئی ایسا کوئی ٹولہ ہے، سرغنہ ہے اس کا، تو وہ آپ سے جو ہے وہ اسلحہ لینے آتا ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ اس کو بیچیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ اسی طریقے سے کریں گے۔ اور اس سے کہیں قوی تر یہ ہے کہ جب کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو اس وقت کافروں کو ہتھیار بیچنا مثلا، تو یہ جو ہے یہ سد الذرائع ہے۔ کسی وقت بعض علماء جو ہیں
بائیکاٹ کو بھی سد ذرائع کے کہتے ہو کہ اس دور میں یہ جو ہے آپ کسی کی معیشت کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ ہے، تو دراصل آپ مطلب ہے کہ ایک ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک پٹی والے کو، شراب کی پٹی والے کو انگور بیچ رہے ہیں۔ گو اس میں ذرا کسی درجے میں بات کمزور ہے، اتنی قوی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ویسے تجارت ہے، لین دین، وہ تو چلتا ہے۔ ہاں، ہتھیاروں کی فروخت وہ ایک خاص بات ہو سکتی ہے، اور انگور کی فروخت بھی براہ راست آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کی شراب بننے جا رہی ہے، تو اس کی بھی بات جو ہے وہ اور ہے۔ اچھا، بہرحال یہ البتہ سد الذرائع جو ہے بطور دلیل شرعی یہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کے ہاں معتبر ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ اچھا، شرع من قبلنا، ہم سے پہلوں کی جو شریعت ہے اس کو بھی دلیل ماننا اور اس سے پھر احکام شریعت کا تقرر کرنا، یہ جو ہے یہ یہاں پر واضح ہو جائے کہ اس سے یہ بالکل مقصود نہیں ہے شرع من قبلنا سے کہ اگر کسی علماء کی بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس کو دلیل مانتی ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تورات ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، انجیل کے اندر جو ہے نا وہ مسئلے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے کہ شرع من قبلنا، نہیں، جو شرع من قبلنا کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ خود ہماری ہی شریعت کی نصوص میں کوئی ایسا ذکر آ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات رکھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، فلاں اس امت کے لیے، تو ایک تو جو ہے وہ یہ چیز ہو جائے کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ ہماری ہی شریعت کی نصوص سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے کسی اور امت کے مذہبی صحیفے کی طرف کو رجوع نہیں کرنا، مطلب یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ فقہا کا ریفرنس یہ کبھی نہیں ہوتا، جس طرح کہ آج کل وہ ظالم جو ہے نا وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ بربت بجایا کرتے تھے اور مطلب موسیقی بجایا کرتے تھے، استغفر اللہ، ہمیں نہیں پتا کہ مطلب وہ کتنی بات ویسے بھی، اور یہ جو اس وقت کے ان کے صحیفے ہیں سرے سے ہم ان کو حجت نہیں مانتے۔ اچھا، تو ایک تو جو ہے وہی چیز ہو جائے، دوسری اس چیز میں یہ تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جو ہم سے پہلوں کی شریعت خود ہماری شریعت کی نصوص میں مذکور ہوئی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اب وہ واضح طور پر ہماری شریعت میں اس کی جگہ اور حکم آ گیا، یعنی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ ہماری ہی نصوص کے اندر بیان ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، لیکن یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کو روک دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے ممانعت فرما دی، تو وہ بھی شرع من قبلنا کا یہ جو فقہا کا ریفرنس ہے وہ بھی اس میں نہیں آئے گا، یعنی وہ جو چیز ہماری شریعت میں باقاعدہ طور پر تبدیل کر دی گئی ہے وہ بھی یہاں پر نہیں آئے گا۔ پھر بچا کیا؟ وہ چیز جو ہماری نصوص میں پہلی امتوں کے متعلق خبر ہے ایک کسی حکم کی، ٹھیک ہے، اور ہماری شریعت نے اس کو بدل بھی نہیں دیا، ایسا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ واضح طور پر اس کو بدل دیا ہو، ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ ہے شرع من قبلنا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک باقاعدہ دلیل ہے، اور ہم شرع من قبلنا سے یہ جو ہے وہ دلیل لیں گے، مگر یہ وہ چیز ہے جو علماء کے ہاں متفق علیہ نہیں ہے۔ اس کی ہم جو ہے وہ ایک آدھ مثال وہ دیتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے یہ باقاعدہ لکھا تھا کہ نفس کے بدلے نفس، ٹھیک ہے، جان کے بدلے جان، اور وہ بھی ہے کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو دوسری نفس کے ایک جان کو دوسری جان جس نے کسی نفس کو قتل کیا سوائے یہ کہ اس نے کسی جان کے بدلے ایک جان کو قتل کیا ہو۔ اچھا، اب اسے وہ فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جان کے بدلے جان ہے، اور اس میں ذمی کا جان بھی آتی ہے، تو ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، فقہائے حنفیہ نے یہ کہا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک جو ہے وہ یہ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو بہرحال
سزا تو دی جا سکتی ہے اگر مسلمان نے اس کو مارا ہے، لیکن قصاص نہیں ہے جمہور کے ہاں۔ البتہ فقہاء حنفی ان کے ہاں کیا ہے، وہ شرع من قبلنا، اس سے وہ یہ اس بات کی دلیل لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مرد اور عورت کے بھی جو ہے وہ خون کو وہ ایک برابر رکھتے ہیں، اسی دلیل سے کہ جان کے بدلے دو، وہاں پر جو ہے وہ جان آئی ہے، تو جان ہوتی ہے، کافر کی بھی، مسلمان کی بھی، ذمی کی بھی، تو پھر جو بھی ہے تو انسان کے بدلے انسان جو ہے فقہاء حنفیہ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا چیزیں ایک جماعت نے فقہا کی نے اس کو لیا ہے اور دوسرے نے نہیں لیا ہے، بہرحال ہم ان کو ظنیات اور موارد اجتہاد کے اندر ہی رکھتے ہیں۔